بہت شکریہ. اسٹارٹ فرام دس سانحہ ایپیسوڈ تو لوگ تو طرح طرح کی ایک سطحی قسم کی بھی انٹرپریشن کر دیتے ہیں، لیکن آپ تو چیزوں کو پورا اس کا پس منظر ان دا ٹرو پرسپیکٹو ایکسپلین کر سکیں گے، تو اوور ٹو یو جناب. جی بہت اور شکریہ. ایران کا پس منظر تو ظاہر ہے. صحیح بات ہے، بہت شکریہ. یہ جو اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ ہے جی یہ اوور ڈیکیڈس ہاں جی اس کی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، اور ہو رہی ہے. اور شاید جب تک کہ یہ ریزالو نہیں ہوتا ون آر دی ادر وے، اینی ونز ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج، اور وہ تاریخ بتائے گی کس طرف کہ کس طرح جاتے ہیں. ٹھیک ہے چونکہ ٹرانسفارمیشن شروع ہو چکی ہے اس کی. ٹھیک ہے. یہ جو اسماعیل ہنیہ کا اسیسینیشن ہے، ہاں یہ نہ کوئی پہلا ایونٹ ہے نہ ہی یہ آخری ایونٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے کسی بھی اوفینسو پاور کا، کہ وہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے ان کی ریزسٹنس کی، ان کو وہ ایلیمینیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دس از ویری اسٹینڈرڈ پروسیجر. چاہے وہ ہسٹوریکلی وارز ہیں بٹوین کنٹریز، بٹوین آرمیز، تو اس میں کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ جو کمانڈر ہے ٹیک ہیم آؤٹ، ڈیسیژن میکرز ہیں ٹیک دیم آؤٹ، جو ان کے پیچھے اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں ٹیک دیم آؤٹ. اور یہ کوئی پہلی دفعہ ایران میں نہیں ہوا. پہلے بھی ان کے اپنے بھی جرنیل کی ہلاکت ہوئی، ان کے اپنے جو قاسم سلیمانی چیف تھے جی ان کو اسیسینیٹ کیا گیا. اس کے بعد ایران کے جو سفارت خانہ تھا سیریا میں جی اس کو انہوں نے ٹیک آؤٹ کیا. لیبنان کے اندر بھی ان کا کافی سینئر کمانڈر جو تھا اس کو انہوں نے ایلیمینیٹ کیا. ہاں جی. اور ایران کے اندر میاں صاحب خود ان کا پریزیڈنٹ آپ کے سامنے جی چند مہینے کی بات ہے. ہاں جی. اور بلکہ اس سے چند روز پہلے پاکستان بھی تشریف لائے تھے وہ. اور جو ہوا وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک تسلسل ہے. وہ حادثہ ہوا اس سے پہلے کافی سالوں سے، میں کہوں گا مور دین اے ڈیکیڈ، 10 سالوں سے ایران کے جو نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے، سینئر نیوکلیئر سائنٹسٹ، وہ ون آفٹر ادر اسیسینیٹ ہوئے. تو یہ آن دا فیس آف اٹ ہم ان کو ڈیپتھ انالیسس کرتے ہیں، لیکن جسٹ فار دی انٹروڈکشن، یہ ایران کا میرے نزدیک کولوسل فیلئر ہے. کولوسل فیلئر اسٹیٹ ہوئے میرے ذہن میں کوئی ایران ایز اے اسٹیٹ اس میں فیلئر دکھائی دے رہا ہے آپ کو. میرے نزدیک ایران کی سیکیورٹی سیٹ اپ کا یہ کولوسل فیلئر ہے. یہ جو 4-5 چیزیں میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ جو جن کو ایلیمینیٹ کیا ہے اسرائیل نے، اینڈ ون آفٹر دی ادر تسلسل کے ساتھ، اور وہ جو لوگ تھے وہ ٹارگیٹڈ آپریشن میں ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا. تو میرے نزدیک یہ ایران کی سیکورٹی فورسز کے اوپر بہت بڑا کوشچن مارک ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. صحیح ہے، بالکل نہیں ہے. اب اس کی جو ریمیفیکیشن ہوں گی وہ ریجنل بھی ہیں، وہ اسرائیل ایران بائی لیٹرل بھی ہیں، اور اس کے اور بھی ہیں. میں آپ کے اجازت سے تھوڑا اس کو اور ایکسپلین کر دوں. جو بھی a conflict is like a wound. ٹھیک ہے. ہاں یہ ٹرانسفارم کرے گا اپنے آپ کو. ہاں جی. It might a wound in lot of cases ends up in developing cancerous sore ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اب یہ جو ایشو ہے یہ آلموسٹ کینسرس ہو گیا، کینسرس ہو چکا ہے. ہاں جی. اور اب یہ ملٹی ڈائمینشنل اس کی اسپریڈ ہوگا. بالکل ہوگا. یہ ٹھیک ہے، ہو چکا ہے یہ اور ہوگا. اس میں ہمارے لیے بھی ایک وارننگ ہے اس کے اندر. میں عرض کرتا ہوں اس کے لیے. اٹ اسٹارٹیڈ ویری سمپل کہ جیوز کیم اوور فرام یورپ، پروسیکیوٹڈ تھے، کوئی شک نہیں اس کے اندر. لیکن وہ نہ فلسطینیوں کا قصور تھا نہ وہ عربوں کا قصور تھا. ٹھیک ہے. وہ ہسٹوریکلی پرسیکیوٹڈ تھے. پرسیکیوٹ ہوئے. ٹھیک ہے. اور وہ وہاں سے ہولوکاسٹ ہوا اور وہ ٹھیک ہے ہوا، سارا کچھ ہوا. لیکن وہ قصور کس کا تھا؟ ویسٹ کا تھا، یورپ کا تھا.
اور یورپ نے وہ پرابلم جو ان کے اندر تھا ہسٹوریکلی اس کو ریزالو کرنے کی بجائے اس کو ٹرانسپلانٹ کر دیا وداؤٹ ریئلائزنگ، مے بی انٹینشنل بھی ہو سکتا ہے. اور کیا ہوا، ایک خط کے بیس کے اوپر برٹش نے ان کو کہا کہ ہم آپ کے لیے ایک ہوم لینڈ فلسطین میں بنا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہمارے چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک خط لکھا تھا، اور وہ خط کی کاپی چیف جسٹس آف برٹن کو بھی بھیجی تھی. اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ خط ہمارے کون سے چیف جسٹس؟ ہمارے موجودہ چیف جسٹس نے. اچھا، بالکل خط لکھا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. ایک کانٹیکسٹ تھا اس کا، اس میں اپنے خط میں انہوں نے یہ مینشن کیا. آپ کہتے ہیں نا پاکستان کا کیا اس میں رول ہے، تو یہ انہوں نے مینشن کیا، ان کو یاد دلایا کہ آپ نے اتنی بڑی ناانصافی کی ہے، اتنا بڑا قاضی فائزی صاحب نے. جی، انہوں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا برٹن کے چیف جسٹس کو کہ برطانیہ نے اتنی بڑی انجسٹس کی ہے کہ آپ نے ایک انہوں نے بھی خط لکھا تھا ایک ان دنوں میں. اس کے اوپر یہ کہا گیا تھا کہ آپ جو جیوز ہیں یورپ کے، ان کو ہم ایک ہوم لینڈ دے رہے ہیں فلسطین کے اندر. یہ اس کو ریفرنس تھا اس کا. اچھا، اب شروع میں نا لیٹس کنسائز ڈیفینیشن کرتے ہیں اس کی. یہ ایشو تھا بائی لیٹرل. جیوز آئے فلسطین کی لینڈ میں، ان کو انہوں نے آباد کرنا شروع کیا. تو اٹ واز اے پیلسٹینین ورسز جیوز ایشو. ٹھیک ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دس واز جیوش ورسز عرب ایشو. ٹھیک ہے. یا وہ جو گریجولی ریلیجس ڈائمینشن میں آ رہا ہوں اس طرف. اچھا، گریجولی ہم بات کر رہے ہیں ٹرانسفارمیشن کی. وہ گریجولی ٹرانسفارم ہو گیا فرام جیو مسلم پیلسٹائن ٹو جیو عرب ایشو کو. ٹھیک ہے. جو کہ پیلسٹینی ور عربس. ٹھیک ہے. اور عربس اس خطے میں ہسٹوریکلی تھاؤزنڈز آف ایئر سے رہ رہے تھے. اور جیوز کا نیٹو لینڈ بھی تو وہی سر. جیوز کا کلیم جو تھا ادھر ہی تھا سر. جیوز کا جو کلیم ہے اس کے اوپر، وہ ایک تو بہت پرانا تھا. صرف اس کی ریلیجن کی بکس کے اندر یروشلم کا ذکر ہے. سر ایک سیکنڈ، ان کی ریلیجس بکس کے اندر اس کا ذکر تھا یا ڈالا گیا تھا. یہ ہو سکتا ہے. So I'm underlining it. ہاں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو انڈرلائن کریں. آپ نے اس کو ریلیجن کا کلر دے دیا. اینڈ آپ کی جو ٹیکسٹ تھے، پرانے ٹیکسٹ تھے، اینشنٹ ٹیکسٹ تھے ریلیجس بکس کے، ہم جان بوجھ کے نام نہیں لے رہے، ریلیجس بکس کے، اس کے اندر اوور سینچریز ان لوگوں نے اس میں انڈکٹ کیا یہ کانسیپٹ. اور وہ کبھی بھی ریلائز نہیں ہوا، اور یہ بھٹکتے پھرتے رہے پورے یورپ میں. ہم کریٹیکل نہیں ہیں، ہم انالیسس کر رہے ہیں کہ وہ ٹرانسفارم ہو گیا ونس دے کیم اوور فرام جیو پیلسٹائن ٹو جیو عرب ٹو جیو ٹو مسلم. ٹھیک. اب ایڈیالوجیکل کلیش آ گیا اس کے اندر، جیو ایڈیالوجی کا اور اسلامک ایڈیالوجی کا. اچھا، اب جب اور وقت گزرا، اب اس کے اندر قدرتی بات ہے، جب آپ اس کو ریزالو نہیں کرو گے میاں صاحب کسی بھی ایشو کو. جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یونائٹڈ نیشنز بن گیا، تو دیٹ واز دا ٹائم اینڈ اٹ واز دا ریسپانسبلٹی آف دا یونائٹڈ نیشنز ٹو ونس فار آل ریزالو دس ایشو. وہ نہیں ہوا. ہم اور جو وارز ہیں اس میں نہیں جا رہے. الٹیمیٹلی جو ریجنل پلیئرس تھے ان کو یا موقع مل گیا، یا انہوں نے ایکسپلائٹ کر لیا، یا وہ دے گاٹ سکڈ ان. ہیئر کمس ایران. ٹھیک. اب ایران کا جو نان عرب، میں آ رہا ہوں، میں ادھر. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو میاں صاحب از ٹو ایکسپلین دی ٹرانسفارمیشن آف دی کانفلکٹ. ٹھیک ہے. فرام پیور بائیلیٹرل ٹو ریجنل ٹو ملٹی لیٹرل ٹو سویلائزیشنل. یہ سویلائزیشن کلیش ہو گیا. اب ایران آ گیا اس کے اندر. when ایران is sucked into it، یا ایران نے موقع دیکھا جو بھی ان کی جیو پالیٹکس ہے ویزاوی عربس، تو انہوں نے اس کو کرتے کرتے now we have reached a point جہاں پر تین چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں. ایک طرف جیوز ہیں، ایک طرف عربس ہیں، اور ایک طرف ایران ہے. اب دس از اے ڈینجرس کاکٹیل.
It could have regional implications also. And we go one by one. And this cocktail may erupt any moment. It is. It has It is. erupted. It is. Number one. Number two, ये इसकी और रेमिफिकेशन होंगी बहुत सी. हम शुरू कहाँ से हुए हैं? हानिया के असैसिनेशन के ऊपर. एंड द वीकनेस ऑफ द ईरानियन सिक्योरिटी सेटअप. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये. अब क्या होगा इसको? लेकिन ईरान में कुछ कॉम्प्लिसेस भी तो हो सकते हैं ना. सर, ईरान की जो सिक्योरिटी जो सेटअप है उसमें कॉम्प्लिसेस मुश्किल से मिलेंगे. सर देखें, हर क्या आपके यहाँ, आपके ख्याल में यहाँ पर जो आपके एडवर्सरीज हैं, हाँ या इवन आपके फ्रेंड्स हैं, वो जो 5 आई सुना है आपने? हाँ जी. 5 आईज, कई 3 आईज का कहते हैं लेकिन 5 से ही. ठीक है. हाँ वो जो से 3 आईज और 5 आईज, चलें. 5 आईज, क्या उनकी प्रेजेंस नहीं है पाकिस्तान में? है, बिल्कुल है. इवन क्रिकेट के मामले में जब ये पोस्टपोन हुआ था तो 5 आई ने इनको वो किया था एडवाइस कि ठीक है. डोंट डू दिस इन पाकिस्तान. जो एक मैच होना था, हाँ जी. सीरीज होनी थी, तो क्या मकसद है आपका है? तो क्या इंडियन प्रेजेंस नहीं होगी? तो क्या बिल्कुल ईरानियन नहीं होगी? हाँ तो क्या और यूरोपियन और वेस्ट की नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी. लेकिन आया कि उसकी जो काउंटर इंटेलिजेंस है वो उसको मॉनिटर करते हैं कि कौन क्या एंगेज, किस फील्ड में एंगेज है वो. तो मेरे ख्याल में तभी मैंने विद ड्यू रिस्पेक्ट ये जरूरत की है कहने की, क्योंकि नुकसान बहुत हो गया है. एक नहीं है जो मैंने आपको गिनवाए हैं. डजन्स ऑफ सीनियर मोस्ट जनरल्स, साइंटिस्ट्स have been eliminated by one country. बिल्कुल. I think this is a moment for concern for Iran as well as for us also. Why? बड़ा सिंपल सी बात होती है. ये तो रीजन एक इन्फर्नो बनता जा रहा है. मैं आपको बताता हूँ, बड़ा आग लगती जा रही है. मैं एक्सप्लेन करता कोशिश करता हूँ. होता ये होता है कि जो एनिमी होता है ना, उसकी कोशिश ये होती है बजाय बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट के इसको फैला दिया जाए. एंड मुमकिन है कि कल स्टेज पे एक एक्सीडेंटल स्ट्राइक पाकिस्तान पे हो जाती है, बाय मिस्टेक हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता या है, पोज किया जाता है कि बाय मिस्टेक, या पोज किया जाता है. वजह उसकी ये होगी. एंड इट कैन हैपन फ्रॉम ईदर साइड. हम नाम नहीं ले रहे, लेकिन ईदर साइड से हो सकती है, ताकि आपके और भी एक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएं और दे कम टू रेस्क्यू ऑफ वन और द अदर पार्टी. या ये इतना बड़ा हो जाए कि यूनाइटेड नेशंस को उसमें जंप इन करना पड़े, या जो सुपर पावर्स है या बड़ी पावर्स है उनको जंप इन करना पड़े. ये कुदरती बात है. ये मेरे ख्याल में कोई नई बात नहीं होगी, अचंभे की बात भी नहीं होगी. तो मियां साहब, पाकिस्तान हैज टू स्टे अलर्ट, एक्सट्रीमली अलर्ट. पाकिस्तान अलर्ट है वैसे. मैं आता हूँ उस तरफ. थैंक गॉड वी आर वेल प्रिपेयर्ड, वी हैव द कैपेसिटी एंड वी हैव द सिस्टम ऑल्सो. तो जनाब जी, तो हम बात कर रहे थे कि जो कॉन्फ्लिक्ट अगर वो रिजॉल्व नहीं होता जी विद इन अ रीजनेबल टाइम, इट इज बाउंड टू ट्रांसफॉर्म. ठीक. इट्स बाउंड टू टेक डिफरेंट शेप्स, यू नो. एनीबॉडी इज डिसएडवांटेज. क्योंकि वो किसी के भी खिलाफ जा सकता है. वो कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि एक फ्लूइड सिचुएशन में है, इट कैन टेक एनी डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस. मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ. और हम देख चुके हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये किस किस डायरेक्शन में गया और क्या क्या इसने शक्ल इख्तियार की. अब इसकी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा अगर ये रिजॉल्व ना हुआ? जो रिजॉल्व होता हुआ नज़र नहीं आ रहा ये कि दिस विल पुश द रीजन इनटू अ न्यूक्लियर सिचुएशन. अरब्स पिछले 100 साल से थक चुके हैं इस इशू को टैकल करते हुए. अब ईरान उस वक्त इन्वॉल्व नहीं था, अब ईरान इन्वॉल्व हो गया. अब ईरान, इजराइल, यूएस, ये एक ट्रायंगल बन चुका है. और इजराइल की पूरी कोशिश है कि अमेरिकन्स गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इट. ठीक है. हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर. ये बहुत अच्छी बात है कि यूएस के साइड पे एक सेल्फ कंट्रोल है, एक सीनियर एलिमेंट एक सेल्फ रिस्ट्रेंट है वहाँ है. सेल्फ रिस्ट्रेंट है वो. ठीक है. जो भी कॉन्सेप्ट है, बट इट इज़ द सेल्फ रिस्ट्रेंट विच इज़ गुड. अब ईरान को भी पता है कि क्या कुछ हो सकता है अगर खुदा न खास्ता वो जो रिस्ट्रेंट है वो अगर कोलैप्स हो जाता है, यानी कॉन्सिक्वेंसेस का उन्हें आइडिया है.
مین پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. ایران پوری کوشش کر رہا ہے ٹو گو نیوکلیئر. ہاں ان کی آپ کو ہسٹری ہے, آپ کے ساری سامنے وہ تو ہے بالکل. کئی انسپیکشنز ہوئی, کئی چیزیں. یہ کہ ایگریمنٹس ہیں, یورپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے, امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے, ہم سب کو بیک گراؤنڈ پتہ ہے, ہم اس طرف نہیں جاتے. ایران مور اور لیس ہاف وے تھرو, نمبر 1. نمبر 2, اگر یہ ٹرانسفارمیشن اس کانفلکٹ کی کوئی تھرڈ پارٹی ایسے مینیپولیٹ کرتی ہے کہ اٹ بیکمس اگین عرب ورسز ایران ایشو, تاکہ تھرڈ پارٹی جو اسرائیل ہے وہ وہاں سے نکل جائے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ انٹیلیجنس کی بات ہے, یہ کیپیسٹی کی بات ہے, چیس گیم ہے, چیس گیم ہے یہ چیس کہ گیم وہ ان دونوں کو سامنے آمنے کر دے. اور اس میں شہ مات دے اور دے. آپ نے دیکھا چائنا میں, چائنا کی میڈیشن کی وجہ سے, لیٹ می سے میڈیشن کی وجہ سے سعودی عرب اور ایران میں ایک سٹنگ کروائی تھی. جی ایک دیتان جیسی کیفیت پیدا ہوئی, ایک سٹنگ کروائی تھی. اب اس کو خراب کرنے کے لیے, اس کو ناکام کرنے کے لیے بھی فورسز ہوں گی جو ہوں گی, لیکن وہ کنسولیڈیٹ بھی نہیں ہو پائی نا. چلے, اٹ از آلویز لائک دس, اٹ اسٹارٹس لائک دس. ٹھیک ہے, چیزیں اسٹارٹ شروع میں ایسے ہی ہوتی ہیں, وقتی طور پہ وقتی طور پہ نہیں, دس از ہاؤ دے اسٹارٹ. اب اس کا اگلا فیز آ جائے گا, فیز آتے جائیں گے. اب اگر جو تھرڈ پارٹی ہے اور اگر وہ چالاکی سے کسی اور طریقے سے ان کو مجبور کر دیتی ہے اینڈ اٹ بیکمس ایران اینڈ عرب ایشو, آئی تھنک یہ اگین دس ول بی ویری انفارچونیٹ اینڈ اٹ ول ہیو اے ڈفرنٹ کائنڈ آف کانوٹیشن, اور اس کی ریپرکشنس ہوں گے. میں نے پہلے عرض کیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے, the Arabs might become nuclear because Iran is becoming nuclear. They'll be under compulsion to go. Israel is nuclear. Ab Israel is a nuclear, Iran is trying to get nuclear. So there is no option left. So third option جو ہے وہ ہے. اب ڈپینڈ کرے گا ریجنل ایکٹرز کے اوپر بھی اور عرب اور ایران کے اوپر بھی کہ آیا کہ ان کا جو سیلف ریسٹرینٹ ہے, can they sustain it? میں لیٹ می ریپیٹ, جو سیلف ریسٹرینٹ ہے کین دے سسٹین اٹ, یا کسی اسٹیج کے اوپر آ کے جس طرح اب جب ان کے کوئی 12 سے 15 لوگ مارے جائیں, ٹاپ کے لیڈرشپ ماری گئی ہے, سائنٹیفک لیڈرشپ, they can lose temper, they can lose temper. Exactly. No, they can lose patience. Patience, وہی میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے نیوکلیر سائڈ پہ وہ ڈومنٹ ہے یا وہ فروزن ہے, تو میرے خیال میں یہ اگین سیلف ڈیلوژن ہوگا اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اب اس سناریو کو ہم بھی سمجھتے ہوں گے, جو ریجنل پاورز ہیں وہ بھی انالائز کرتی ہوں گی, ریجنل ملٹریز بھی انالائز کرتی ہوں گی, وہ بھی اپنے آپ کو ان کے ریلیٹیو ٹو ایران, عربس اینڈ اسرائیل اپنی ایڈجسٹمنٹ کرتی ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا نذیر صاحب, ایک اسے تھوڑا سا ارریلیونٹ سوال ہے ذرا ہٹ کے, یہ کم il جونگ کوریا کے جو ہیں, نارتھ کوریا کے, ان کے بھی نیوکلیئر ایمبیشنز بڑی تھی. اب ایک بڑی فینسی سٹوری سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ امریکہ نے بڑی کوشش کی کہ وہ بڑی دھمکیاں دیتا تھا, میزائل چھوڑتا تھا فضا میں امریکہ کو تباہ کر دوں گا, نارتھ کوریا. تو پھر امریکہ نے اپنی ٹیکنالوجی کی سپیریٹی شو کی اس کو کہ جی ہمارے پاس آپ کے بیڈ روم تک کی رسائی ہے, ریکی بھی ہے, اور ہمارے پاس ٹارگیٹنگ کیپیسٹی بھی ہے. تو پھر اس طرح انہوں نے اس کو کافی حد تک ٹیم کر لیا. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہیں یا یہ فینسی سٹوریز ہیں؟ دیکھیں, یہ اٹ از آل اباؤٹ کیپیسٹی. ٹھیک ہے, ہاں یہ کیپیسٹی ہے, بات کیپیسٹی کی ہے. بات تو کیپیسٹی کی. نارتھ کوریا سیم کین اپلائی ٹو ایران. سر نارتھ کوریا کا اور امریکہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. نہیں, ہے ہی نہیں ہے. اور اگر نارتھ کورینس, یہ ایک ٹرک ہے یا ایک قسم کی ان کی ڈپلومیسی کا حصہ ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑ دیتے ہیں, جو بھی ٹرک وہ کرتے ہیں. اور اگر اس کے جواب میں جو آپ نے کہا امریکن سے یہ کہا ہے تو یہ پلوزیبل ہے,
اور انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے کہ ان کی کیپیسٹی ٹو مانیٹر, ٹو وارن, ٹو امپلائی, ٹو ڈسٹرائے بے تحاشا زیادہ ہے. اور نارتھ کوریا وڈ آلسو انڈرسٹینڈ, بٹ لیٹس ناٹ گو دیٹ وے. بٹ ان کے بس کی بات نہیں ہے نارتھ کوریا کی, اینڈ نارتھ کوریا از ارریلیونٹ ان دا پریزنٹ سیناریو. ٹھیک ہے. اور ایران کی کتنی اب ایران تو ڈائریکٹلی انوالو ہے نا اس کے اندر, انوالو. وہ تو آپ کے پاس ایگریمنٹ ہے, امریکہ اور ایران کا ایگریمنٹ ہے. ٹھیک ہے. سیول کے اوپر, نیوکلیئر کے اوپر, اینڈ سیکنڈڈ بائی دا یورپینس. اور الٹا یورپ ان اے وے پرسویڈ کر رہا ہے امریکہ کو کہ پلیز ابائڈ بائی دی ایگریمنٹ. وائی؟ بیکاز دیٹ ایگریمنٹ ہیز کیپٹ دی ایرانین نیوکلیئر کیپیسٹی ایٹ اے سرٹن لیول. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ایران کو بیانڈ اے لیول پش کرو گے تو ایران مائٹ ریوائیو اٹ, لوز پیشنس, اور کچھ اور کرے گا. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک سچویشن ہے, یہ فلوئڈ سچویشن ہے. اٹ کین گو اینی ڈائریکشن اینڈ ٹیک اینی شیپ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ایران کے 12 یا 15 ٹاپ ناٹ سائنٹسٹ اور لیڈرز آپ نے اسیسینیٹ کر دیے ہیں, تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی مسٹیک ہے. یہ ایک طرف حصہ اسٹریٹجی کا ہے, لیکن جو صحیح معنوں میں اسٹریٹجسٹ ہے, دے آلسو نو کہ واٹ از دا ایگزٹ اسٹریٹجی. اس سے ہم باہر کیسے نکلیں گے؟ ایسا نہ ہو کہ یہ جو کانفلکٹ ہے, یہ تو ایگزٹ والی طرف جا ہی نہیں رہے, نہیں جا رہی نا. یہ جو کانفلکٹ ہے یہ سک ان کر لے گی. اب پہلے ایران ہم ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن, کیونکہ یہ ہمارے پروگرام کا جو تھرسٹ ہے, تھرسٹ جو ہے ایجوکیشن کے اوپر ہے, ہاؤ ٹو ایجوکیٹ پبلک اوپینین اور اینالائز, وہ یہ تھا کہ جیو پیلسٹائن, جیو عرب, جیو اسلام, جیو ایران. دیکھیں کتنی ٹرانسفارمیشن آ چکی ہے. somebody may agree or may disagree. اور یہ ساری ایگزسٹ کر رہی ہیں, ایگزسٹ کر رہی ہیں سائڈ بائی سائڈ. ایگزیکٹلی. تبھی میں ایک وقت میں یہ سارے کانفلکٹ سارے کر رہے ہیں, اس کی یعنی ڈفرنٹ نوئنسز اینڈ شیپس, they are different layers. ڈفرنٹ لیئرز. آئی تھنک لیئرز از اے بیٹر ورڈ. So it is a multi-layer conflict. یعنی ڈفرنٹ شیڈز جو اس نے اختیار کیے ہوئے ہیں, بٹ دے آر کنٹینیوئنگ سائڈ بائی سائڈ, Absolutely. سائملٹینیسلی, At the same time. ڈفرنٹ لیولس کے اوپر. ہاں ڈفرنٹ لیولز کے اوپر. اور چونکہ اس کے جو پلیئرز ہیں, اور وہ سب اپنا امپیکٹ کر رہی ہیں. جو پلیئرز ہیں گلوبل پیس جو میں نے سر عرض کیے ہیں, یہ جو پلیئرز ہیں یہ سارے کے سارے انٹیلیجنٹ پلیئرز ہیں. ہاں, دے نو کانسیکوینسز کیا ہے. جی بالکل. لیکن واٹ ہیپنس از لائک ان سیکنڈ ورلڈ وار, آپ کے ہاتھ سے چیزیں نکل جاتی ہیں. اور نمبر 1, ناٹ ایوری لیڈر از اے ریشنل ڈیسیژن میکر. یہ بھی نہ کہیں. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.